السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 154 اور 155 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقہم ان کے اوپر، طور کو، بمیثاقہم ان سے عہد لینے کی غرض سے، وقلنا اور ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا اور ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، لا تعدوا نہ زیادتی کرو، فی السبت ہفتے میں، واخذنا اور لیا ہم نے، منہم ان سے، میثاقا وعدہ، غلیظہ مضبوط، فبما بسبب نقضہم ان کا توڑنا، میثاقہم اپنا عہد و پیمان، وکفرہم اور ان کے انکار کرنے کے سبب، بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں، آیات اللہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، وقتلہم الانبیاء اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو، بغیر الحق نہ حق، وقولہم اور ان کا کہنا، قلوبنا ہمارے دل، غلفن پردے میں ہیں، بل طبع اللہ بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان پر، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لاتے، الا قلیلا مگر بہت ہی کم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت واخذنا منہم میثاقا غلیظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ اور ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا، اور ہم نے ان سے وعدہ لیا اور کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرنا۔ ہم نے ان سے ان تمام باتوں کے پختہ ایک عہد و پیمان لیے، لیکن ان کے وعدے کے توڑ دینے کے سبب، اور ان کے اللہ کی نشانیوں سے کفر کرنے کے سبب، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کے سبب، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے، تو وہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم ذکر پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کی ہسٹری کا۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ کسی بھی قوم کی ہسٹری پڑھنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ہسٹری سے وہ اصول وضع کرتے ہیں اور وہ نتائج دیکھ لیتے ہیں جو کسی ایک خاص عادت کے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری بیان کرتے وقت اللہ نے کوہ طور کو ایک ایسی جگہ کے طور پر پیش کیا ہے جہاں پر ان سے ایک بڑا بھاری اور بڑا امپورٹنٹ عہد و پیمان لیا گیا۔ طور ایک پہاڑ ہے، لٹرل پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کو جو طور سینا ہے، سینا کی وادی سینا میں وہ طور پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پاس بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا گیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ آیت 83 میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد و پیمان لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا اور کہو، لِلنَّاسِ لوگوں سے، حسنا اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ادا کرو زکوٰۃ اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ اور پھر تم تھوڑوں کے علاوہ وہ سب اس وعدے سے پھر گئے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور پھر ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون اور تم اس پر گواہ ہو۔ اب یہ باتیں قرآن حکیم کے اس مقام سے اللہ نے بتا دیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے ان تمام قول و قرار اور پختہ وعدوں کو توڑ ڈالا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا جو ذکر کیا اس آیت کریمہ میں، سورۃ النساء آیت 154، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان سے کہا تھا
کہ ہفتے کے دن تجاوز نہ کرنا، اور کوہ طور کو سر پہ اٹھا کر معلق کر دیا تھا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ جب دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تمہاری زبانوں پر اللہ کی استغفار ہو، اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے کے دن حد سے تجاوز نہ کرنا، اور ان تمام باتوں کا ہم نے ان کو پختہ وعدہ لیا تھا۔ تو پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ، حقوق العباد، پھر معاملات کو بہتر کرنے کا، دوسرے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ان سے وعدہ لیا تھا۔ اور یہاں پہ بھی آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنی روش تبدیل کرو، اور یہ جو ایروگنس ہے اور یہ جو اکڑ ہے اس کو ختم کر کے عاجزی کی روش اختیار کرو۔ اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ اگر تم نے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، ہفتے کے دن حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پہ منع کر دیا تھا کہ ہفتے کے دن وہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہسٹری بتا دی، کوہ طور ان کی ایک شریعت کا ڈھانچہ اور خاکہ بتا دیا، اور ان کو بتا دیا کہ کوئی خاص مخصوص دن تھا جس کی تعظیم کا ان کو حکم دیا گیا تھا، ایک خاص جگہ تھی جس کے اندر داخل ہوتے وقت ان کو کچھ ایکشنز، ریچولز کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس بات پر ان پر پختہ وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس وعدے کو توڑ ڈالا۔ تو جو سب سے بڑی کوالٹی ہمیں یہاں پہ پتہ چلی، وہ جو ایک زوال یافتہ قوم ہوتی ہے، وہ جو قوم اپنا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے بیڈ ایگزامپل پیش کیا ہے، اس کی ایک کوالٹی، سب سے پہلی کوالٹی 153 آیت میں ہم نے پڑھی تھی کہ وہ فالتو بولتے ہیں اور اپنی انرجیز کو بالکل ویسٹ کرتے ہیں، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے اور فضول کے کوسچنز کرتے ہیں اور ایسی چیزوں میں الجھتے ہیں جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ان کو ہم نے کچھ ریچولز ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور کچھ چیزوں کی پاسداری کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کمنٹری کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام پختہ قول و قرار اور وعدوں کو توڑ ڈالا، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کیا، اس کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، لیکن اپنے طور پر وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے دل پروٹیکٹڈ ہیں، ہم تو اللہ کے بہت ہی زیادہ برگزیدہ ہیں، ہم تو اللہ کے چنیدہ ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ تو جو ایک سپیریارٹی کمپلیکس تھا اس کے پیچھے ریزن یا وجہ کوئی بھی نہیں تھی، لیکن جو ان کا ایکشن تھا ایکچولی وہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا۔ تابع کا لفظی مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینی، یعنی کہ کسی چیز کے اندر اب فردر کچھ ایڈ نہیں ہو سکتا۔ تو جو ان کے دلوں کے اندر آلریڈی ہے، اب وہ اسی پر اتنا اترا رہے ہیں اور وہ انفلیکسبلٹی شو کر رہے ہیں کچھ نیا لرن کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کی اسی حالت پہ رہنے دیا اور وہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ہے جی ایک چھوٹی سی کمنٹری جو کہ قرآن حکیم ان لوگوں کی کرتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور جو آج کے دور میں بھی ان کوالٹیز کو ویئر کرے گا وہ انہی وعیدوں کا مستحق ہے۔ جو اس کو ریوائز کر کے ہم آج کے لیسن کو اینڈ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو بات کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی، ایک ہسٹری کو ریکارڈ کیا گیا، بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے جو ایکسٹرا بولتے تھے، فالتو کوسچنز کرتے تھے اپنے نبی اور اپنے دور کے نبی اور ہمارے نبی، ان دونوں سے ہی ان کے مطالبات بہت ہی مضحکہ خیز اور بالکل اللاجیکل تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہمیں اللہ کو دکھاؤ، نبی پاک سے کہا آسمان سے کتاب ورقوں میں نازل ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد وہ شرک کے مرتکب ہونے والی وہ قوم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان سے بہت ہی زیادہ پختہ عہد لیا تھا، اور اس طرح سے لیا تھا کہ ان کے سروں پہ طور کو معلق کر دیا تھا، لٹرلی ان کے سروں پہ وہ پہاڑ معلق ہو گیا تھا، اور اس پہاڑ کو دیکھ کر انہوں نے بہت ہی زیادہ ڈرتے ہوئے عہد و پیمان کیے۔ ان عہد و پیمان کی جو پوری تفصیلات آپ کو قرآن حکیم میں مل جائیں گی۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، لیکن انہوں نے اس وعدے کو توڑ ڈالا، انہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم کو توڑ ڈالا، انہوں نے دروازے میں سجدہ کرتے وقت داخل ہونے کے اس وعدے کو توڑ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کی پرسنل روش کیا تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وی آر دا چوزن ون، وی آر دا چوزن فیو، لیکن حقیقت اس سے بالکل برخلاف ہے۔ ان کے دلوں پر اللہ کی لعنت، ان کے دل بند ہو چکے ہیں اور اس پر کسی قسم کی اب کوئی نئی چیز داخل نہیں ہوگی۔ اٹ مینس دیٹ ان کی گروتھ صفر سے ملٹیپلائی ہو گئی اور وہ کچھ بھی زندگی میں حاصل لیا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے۔ تو یہی وہ کیفیت اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ان قوموں کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب بن کر مسلط ہوتی ہیں،
جو قومیں اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتی ہیں، آیتوں کو کے ساتھ کفر کرتی ہیں اور اپنے طور پر وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے دل بہت پاک ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے دس از دا آئرونک سچویشن، وہ کہ دل پاک نہیں، دل مہر زدہ ہیں جن کے اندر کوئی نئی چیز نہیں جا سکتی۔ تو ایوری ٹائم یو شوڈ بی ریڈی ٹو لرن سم تھنگ نیو، اپنے آپ کی کو چینج کرنے کے لیے، نئی چیز سیکھنے کے لیے، اپنے پریویس کورس آف ایکشن کی اصلاح کے لیے ہمیں تیار ہی رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو سیکھ لیا وہ انف ہے، یا ہم کوئی نئی چیز سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت ہی نہیں کر رہے، یا ہمیں ایکچولی ضرورت ہی نہیں، تو پھر آپ کا بھی گروتھ رک جاتی ہے۔ تو ان بری کوالٹیز سے اللہ ہمیں بھی بچائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ اپنی ارد گرد رہنے والے لوگوں کو سمجھائیں کہ ایکچولی قرآن ہمیں یہاں پر چینج ہونے کے لیے فلیکسیبل ہونا سکھا رہا ہے، اور قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے انسٹرکشنز کو فالو کریں، اور بہت اٹینٹیو، آپ کہیں پہ بھی ہیں نا، آپ ایک جاب پلیس میں ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک وائف ہیں، مطلب آپ نے جہاں پہ کسی کے انسٹرکشنز کو لینا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، یو شوڈ بی ریڈی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ چینج یور کورس آف ایکشن، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کی آیتیں مذاق نہیں ہیں، یہ ایک سیریس ایشو ہے، جن کا مذاق اڑاتا ہے اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔